کہ کبھی یاجوج دکھتا ہے کبھی ماجوج دکھتا ہے، کبھی یاجوج دکھتا ہے کبھی ماجوج دکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود دکھتا ہے، اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں، مدرسے کے طلبہ کے تعلق سے اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ پاگل مدرسے کی ریت کو بارود دکھتا ہے۔ اب آئیے میں آخر خطیب کو دعوت دینا چاہتا ہوں، جناب حضرت مولانا ابو سفیان صاحب ندوی چترویدی امام و خطیب جامع مسجد مومن چولہ لہریہ سرائے دربھنگا اس شعر کے ساتھ کہ میرا دل کیوں نہ قائل تیری سحر اللسانی کا، میرا دل کیوں نہ قائل تیری سحر اللسانی کا، سنا ہے ہر طرف چرچا تیری جادو بیانی کا، مائک پر حضرت مولانا سفیان ندوی چترویدی۔ اس دیش میں لگتا ہے کہ عدالت نہیں ہوتی جس دیش میں مظلوم کی حمایت نہیں ہوتی، اس دیش میں لگتا ہے کہ عدالت نہیں ہوتی جس دیش میں مظلوم کی حمایت نہیں ہوتی، مخلوق خدا اگر کسی مشکل میں پھنسی ہو صرف سجدے میں پڑے رہنے سے عبادت نہیں ہوتی، ہم خاک نشینوں سے ہی کیوں کرتے ہیں نفرت، ہم خاک نشینوں سے ہی کیوں کرتے ہیں نفرت، کیا پردہ نشینوں میں غلاظت نہیں ہوتی، یہ بات نئی نسل کو سمجھانی پڑے گی کہ فحاشی اور یعنی کبھی ثقافت نہیں ہوتی، سر آنکھوں پر ہم اس کو بیٹھا لیتے ہیں اکثر جس کے کسی وعدے میں صداقت نہیں ہوتی، نیتا لوگوں کو ہم آنکھوں پر بیٹھا کر کے رکھتے ہیں، جھوٹے لوگوں کو اسی طرح اشارہ ہے کہ سر آنکھوں پر ہم اس کو بیٹھا لیتے ہیں اکثر جس کے کسی وعدے میں صداقت نہیں ہوتی، پہنچا ہے گرچہ بڑا نقصان ہمیشہ پھر بھی کسی اچھے بندے کی اطاعت نہیں ہوتی، ہر شخص سر پہ کفن باندھ کر نکلے، ہر شخص سر پہ کفن باندھ کر نکلے، حق کے لیے لڑنا کبھی بغاوت نہیں ہوتی، حق کے لیے لڑنا کبھی بغاوت نہیں ہوتی۔ دوستو بزرگوں، ایمان کا مزہ کس کو آئے گا؟ ایمان کا مزہ اس کو آئے گا جس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، عن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا مزہ اس کو آئے گا، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت اس کو ملے گی جس نے اللہ تبارک و تعالی کو، سرو شکتیمان پرمیشور کو، اس لارڈ اور گاڈ کو سپر پاور مان لے، اس کو تسلیم کر لے، نافع اور ضار یعنی نقصان پہنچانے والا، فائدہ پہنچانے والا، اس کو مان لے۔ اور دین کس کو مانے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام کو دین تسلیم کر لے، ستیہ مارگ جو سچا راستہ دکھانے والا، سورگیہ منش بنانے والا، انسان کو جہنم کی دلدل سے نکال کے جنت میں پہنچانے والا، وہ کون دین ہے؟ اسلام ہے۔ اس پر قائم اور دائم ہو جائے، اس پر ثابت قدم ہو جائے، مضبوطی کے ساتھ، مستحکم کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جائے، اور انتم مہارشی کل کی اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس کی فرما برداری کرے، اس کو مانے دل سے اور قبول کرے، اور اپنے اعضاء جوارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس پر کیا ہے کہ عمل پیرا ہو جائے، تو اس کو ایمان کا مزہ آئے گا، ایمان کی چاشنی ملے گی، ایمان کی حلاوت ملے گی۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، طبرانی کی حدیث ہے کہ فطرت پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ فطرت دین اسلام ہے۔
اور اسلام کے بارے میں بتایا المؤمن من امنہ الناس. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نسائی کے اندر اور احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ مومن کون ہے؟ وہ مومن ہے جس سے سب لوگ محفوظ ہو، معاون ہو، جس سے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، جس سے کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی سمسیا نہ ہو. لوگ اس کو مانتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں. اور اسلام کے معنی ہی کیا ہے کہ امن کے ہیں، شانتی کے ہیں، سکون کے ہیں. آپ کسی سے جب ملتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ کے اوپر ہو، آپ سلامتی کے اندر رہیں. یعنی ایشور کی دیا اور کرپا آپ کے اوپر ہو، وہ آپ کو شانتی کی جیون دے. پیس بی اپون یو اینڈ دا مرسی آف اللہ اینڈ بلیسنگ بی آن یو. یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح. سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح. یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر، تم سچے مسلمان بن کر جیو تو صحیح، تم سچے مسلمان بن کر جیو تو صحیح. امن و امان کے دین کو بدنام نہ کیجیے، امن و امان کے دین کو بدنام نہ کیجیے. پیغام اسلام کیا ہے اس کو عام کیجیے. آپ دیکھیں کہ اسلام ایک چیونٹی کو مارنے کا حکم نہیں دیتا ہے، اس کو حرام قرار دیتا ہے. اگر اس سے ہم کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے تو اپنا دانہ اپنی غذا لے کر کے جا رہی ہے تو ہم اس کو مار نہیں سکتے، حرام ہے، ناجائز ہے. تو پھر انسان کو مارنے کا حکم کیسے دے دے گا؟ یہ اسلام ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی ایک لوٹا پانی استعمال کرتا ہے وضو کرنے میں اور وہ ایک لوٹا سے زیادہ پانی بہاتا ہے تو یہ پانی بہانا حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو جو اسلام پانی زیادہ بہانے کی اجازت نہیں دیتا نماز کے لیے، تو پھر وہ انسان کے خون بہانے کی کیسے اجازت دے گا؟ اب دیکھیں، غور کریں کہ کس طریقے سے کیا ہے کہ اسلام امن اور شانتی کا درس دیتا ہے. ہماری دعا یہی ہے، اے خدا ہو اسلام کا بول بالا صدا، عطا کر سبھی کو ہدایت کا نور، عطا کر سبھی کو ہدایت کا نور، ضلالت کا اندھیرا ہو جائے دور. آپ کھولیں اور دیکھیں انتم پستک پوتر قرآن 13 پارہ اور 14 سورہ نمبر 14، اور اسی طریقے سے آپ سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر آپ دیکھیں 25 اور اس کے اندر کیا بتایا گیا کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. کہ اس کلمہ طیبہ کی مثال جو آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا گیا، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. انتم مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، اس کلمہ کو سویکار کر لو، اس کو تسلیم کر لو، اس کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں سفلتا مل جائے گی، تمہاری لائف سکسیسفل ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ اس کلمے کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایسے گھنے درخت کی طرح ہے جس کی جڑ دھرتی میں پیوست ہو اور جس کی شاخائیں آکاش میں پھیلی ہو، اس کی برانچ، اس کی ٹہنیاں پورے آسمان میں پھیلی ہو، اور پورے سال وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہو. تو لوگ اس پھل کو کیا کریں گے؟ کھائیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس درخت کے شیتل چھایا میں آرام کریں گے اور اس درخت کو کاٹنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ جو اس درخت کو کاٹے گا اس سے جھگڑا کریں گے. تو ایک کلمہ پڑھنے والے کو ایسے ہی بن کر کے رہنا چاہیے، اس کی زندگی، اس کی لائف اور اس کی جیون ایسی ہونی چاہیے کہ ہر ایک منش کو، ہر ایک ویکتی کو اس سے فائدہ ہو، لابھ ہو، لوگ اس سے
خوشی حاصل کریں اور اس کی زندگی سے فائدہ اٹھائیں۔ لعلہم یتذکرون ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون، یہ مثال دی جا رہی ہے تاکہ تم اپنے اندر سمجھ پیدا کرو، بوجھ پیدا کرو۔ جس کو اللہ نے عقل و خرد دیا وہ اس سے کیا ہے کہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی کلمہ ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، وہ ایسی ہی ایک تنکا کے مانند ہے جو زمین پر ایسی ہی جم جائے، جس کی کوئی پائیداری نہ ہو، جس کے جڑ میں کوئی مضبوطی نہ ہو، اور اکھاڑ کر کے جو چاہے پھینک دے۔ یہ کلمہ خبیثہ ہے، اور اسلام کا کلمہ یہ کلمہ طیبہ ہے۔ تو لہذا ہم لوگوں کو بہترین زندگی دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ لوگ دیکھ کر کے یہ کہہ سکیں کہ جب یہ اتنے اچھے ہیں تو اس کے نبی کتنے اچھے ہوں گے اور ان کے صحابہ کتنے اچھے ہوں گے۔ یہ چیزیں ہیں، اور یہ اسلام تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ انتم مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مژدہ سنایا، یہ خوشخبری دی۔ طبرانی کی حدیث ہے، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لا یبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، کہ دھرتی پر کوئی گھر باقی نہیں رہے گا، چاہے کچا گھر ہو یا پکا گھر ہو، پھوس کا گھر ہو، جھوپڑی کا گھر ہو، یا بلڈنگ ہو، یا عمارتیں ہو، یا بنگلہ ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک کے اندر یہ کلمہ طیبہ داخل ہو کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عزت والے کو اور عزت دے گا، اور جو ذلیل ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور ذلیل اور رسوا کرے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کرے گا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم لوگ سچے پکے اسلام کے علم بردار بن جائیں، دین اسلام کے داعی اور شیدائی بن جائیں، اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے، اپنے لین دین سے، اپنے وچار سے اسلام کی نشر و اشاعت کریں، اسلام کو پھیلائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت آئے گی اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازہ گلستہ پیدا۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر آج جو تو غالب نہیں، کچھ خسر ہے ایمان میں، تو جو کمی ہے اس کو درست کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے۔